بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ فاطر السماوات والارض جاعل الملائکۃ رسلا اولی اجنحۃ مثنی وثلاث ورباع یزید فی الخلق ما یشاء ان اللہ علی کل شیء قدیر اما بعد اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ بدر سے متعلق بات چل رہی ہے۔ قریش کا جو قافلہ تھا اس کے اندر 950 سے 1000 کے قریب مشرکین کا لشکر تھا جو اسلحے سے لیس، 600 کے قریب ان کے پاس زریں تھیں اور 200 کے قریب ان کے پاس گھڑ سوار تھے، اور ناچنے گانے والی جو باندیاں تھیں وہ بھی موجود تھیں، اور وہ جو ہے نا اسی تکبر کے ساتھ مکہ سے مدینہ کی طرف آ رہے تھے، جبکہ اس کے مقابلے میں جو مسلمانوں کا لشکر تھا، مسلمانوں کا جو لشکر تھا اس میں صرف 313 کے قریب صحابہ تھے، 70 اونٹ تھے، 2 گھوڑے تھے، اور در حقیقت میں مسلمانوں کے پاس اسباب تو تھے نہیں، اور جو اسباب میسر تھے وہ بھی وہ ساتھ لے کر نہیں آئے تھے۔ اب مسلمانوں کی ایک طرف حزب الشیطان ہے، یہ جو قریش کا لشکر ہے نا یہ حزب الشیطان ہے، یہ شیطان کا لشکر ہے، اور دوسری طرف حزب اللہ ہے، اللہ کا لشکر، صحابہ کا، یہ اللہ کا لشکر ہے، اور اللہ کہتے ہیں الا ان حزب اللہ هم الغالبون، اللہ کا لشکر ہی ہمیشہ غالب آتا ہے۔ مسلمان جب ٹھیک نیت کے ساتھ جہاد کرتا ہے تو وہ حزب اللہ ہے، حزب اللہ، اور کفار جو مسلمان کے مقابلے میں آتے ہیں وہ حزب الشیطان ہے۔ دنیا کے اندر بے شک کچھ وقتی طور پہ ان کو غلبہ مل جائے، لیکن ہمیشہ ان کو غلبہ دنیا کے اندر بھی نہیں ملے گا، یہ اللہ کا اصول ہے۔ مسلمان وقتی طور پہ مغلوب ہوگا، جو اس ٹائم پہ مسلمان کی اگر آپ اوورآل سچویشن دیکھیں تو مسلمان جو ہے نا ڈپریشن کے فیز میں ہے۔ ڈپریشن کا مطلب ہے کہ جس میں مسلمان دنیا کے اندر غالب نہیں ہے، ہاں، لیکن مسلمان پیدا غالب ہونے کے لیے ہوا ہے، مسلمان پیدا غالب ہونے کے لیے ہوا ہے، اسلام غالب ہونے کے لیے ہی وجود میں آیا ہے۔ قرآن کہتا ہے یرید اللہ لیطفئ نور اللہ بافواہہم، یہ چاہتے ہیں کہ اپنے منہ کی پھوک سے اسلام کی شمع کو بجھا دیں، واللہ متم نورہ ولو کرہ الکافرون، اللہ اس شمع کو باقی رکھیں گے ولو کرہ الکافرون، اگرچہ کافر اور بے دین ملحد قسم کے لوگ اس کو ناپسند کریں، یہ شمع قیامت کی صبح تک روشن رہے گی، غالب آئے گی، دین غالب آئے گا، جب دین غالب پوری دنیا کے اور ایک ایک گھر میں یہ اسلام کا پیغام پہنچے گا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بیان کر دیا کہ یہ دین ایک ایک گھر تک پہنچے گا، مسلمانوں کا عروج آئے گا، جب اس عروج کے بعد پھر اگلا تنزل ہوگا اور اس کے بعد قیامت کا وقوع ہو جائے گا، اور اتنا تنزل ہوگا یعنی کہ اس دنیا سے ایک آدمی بھی ایسا نہیں رہے گا جو اللہ کا نام بھی لینے والا نہ ہو، اس کے بعد پھر قیامت کا وقوع ہوگا۔ اچھا، یہ جو 313 تھے نا یہ بھی اللہ کی شان ہے۔ قرآن کے اندر اللہ تعالیٰ ایک اور نا واقعہ بیان کرتے ہیں طالوت کا، سورہ بقرہ کے اندر طالوت، بنی اسرائیل کے اندر ایک بادشاہ گزرا نیک طالوت، بنی اسرائیل نے اللہ تعالیٰ سے کہا کہ اے اللہ ہمارے ابعث لنا ملکا نقاتل فی سبیل اللہ، ہمارے لیے کوئی بادشاہ، کوئی سردار متعین کر دے جس کی سرپرستی میں ہم لوگ جہاد کر سکیں۔ جب اللہ نے طالوت کو متعین کر لیا تو یہ بعد میں انکار کرنا شروع ہو گیا، کہنے لگے یہ طالوت تو عام سا آدمی ہے اور ہم اس سے زیادہ سمجھدار ہیں، ہم اس سے زیادہ مالدار ہیں، اس کے اندر کون سی خاصیت تھی کہ طالوت کو منتخب کر دیا اللہ نے بادشاہت کے لیے، اس کو کیوں جو ہے نا سپہ سالار بنا دیا؟ تو موسیٰ علیہ السلام اس ٹائم کے جو نبی تھے وہ کہنے لگے ان اللہ قد بعث لکم طالوت ملکا، اور فزادہ بسطۃ فی العلم والجسم، اللہ نے طالوت کو تمہارے اوپر فضیلت دی ہے، جسمانی طور پہ بھی مضبوط ہے اور علم کے اعتبار سے بھی مضبوط ہے۔ تو خیر انہوں نے انکار کر دیا طالوت کے، کچھ لوگ ماننے والے رہے جو طالوت کے ساتھ وہ جنگ میں شامل ہوئے، اس درمیان کا ایک تفصیلی واقعہ ہے، وہ ایک نہر سے گزرے، طالوت کی طرف سے حکم تھا کہ کوئی اس نہر سے گزرتے ہوئے پانی نہیں پیے گا، فشرب منہ الا قلیلا منہ، جتنے لشکر کے سوار تھے ان سب نے پانی پیا، کچھ باقی بچے جو اس شرط کے اوپر پورا بچے اور انہوں نے پانی سے اپنے آپ کو سیراب نہیں کیا، وہ در حقیقت جو لوگ بچے ان کی تعداد بھی روایات کے اندر 300 آتی ہے، 300
جو اس آزمائش سے گزرے اور صبر کا دامن نہیں چھوڑا، وہ بھی 300 تھے. اور قرآن کہتا ہے کم من فئۃ قلیلۃ غلبت فئۃ کثیرۃ باذن اللہ. کتنے ہی ایسے چھوٹے لشکر ہوتے ہیں جو بڑی بڑی سپر پاورز کے اگینسٹ غالب آ جاتے ہیں. آپ دیکھ لیں، آپ کو اپنے اسی ٹائم کے اوپر بہت سے ایسے نظر آ رہے ہیں. کیا حقیقت کے اندر ہم اس کو اپنی آنکھوں سے ماضی کے اگر آپ 10 سال دیکھ لیں تو اس ٹائم کی جو سپر پاور امریکہ ہے، دا گریٹ امریکہ، اس نے گھٹنے ٹیکے ہیں اور دم دبا کے بھاگے ہیں وہ یہاں سے، افغانستان سے. تو یہ اللہ وقتاً فوقتاً ایسے چیزیں دکھاتے ہیں. تو اب یہ جو طالوت کا لشکر تھا، یہ بھی جو بچنے والے لوگ تھے، یہ کتنے تھے؟ یہ بھی 300 کے قریب تھے. اور جو بدر کے اندر صحابہ تھے وہ بھی 300 کے لگ بھگ تھے. اچھا، اب میدان کارساز جو بدر کا تھا، اس کے اندر نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم لشکر کے ساتھ پہنچے اور ایک جگہ کا انتخاب کیا جہاں پہ مسلمان اپنا جو ہے نا وہ خیمہ زن ہوں گے، اور جگہ کا انتخاب جس جگہ پہ کھڑے ہو کے مسلمان اپنی صفیں قائم کریں گے. آپ علیہ السلام نے ایک جگہ کا تعین کیا، صحابہ وہاں پہ رکے. ایک صحابی ہیں حضرت حباب بن منذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ. یہ آپ علیہ السلام کے پاس ہے اور کہا کہ اللہ کے نبی، آپ نے اس جگہ کا انتخاب کیا بذریعہ وحی کیا ہے کہ اللہ نے آپ کو حکم دیا ہے، یا یہ آپ کی جنگی تدبیر ہے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کہا کہ نہیں، یہ تو جنگی تدبیر ہے، اللہ نے براہ راست اس پہ کوئی حکم نہیں دیا. حضرت منظر کہنے لگے کہ پھر اے اللہ کے نبی، میں آپ کو یہ مشورہ دوں گا کہ آپ اس جگہ کو چھوڑ کے فلاں جگہ پہ آگے کر کے جو ہے نا اپنی صفیں قائم کریں مسلمانوں کی. وجہ کیا بتائی کہ ایک تو اس جگہ پہ قیام کے ساتھ ہم جو بدر کا ایک سب سے بڑا کنواں ہے پانی کا، جو پانی کا مین سورس ہے، ہم اس کے اوپر قابض ہو جائیں گے. آپ علیہ السلام نے جو پورا لشکر تھا، مسلم لشکر تھا، اسے اسی مقام پہ جہاں پہ حضرت منذر نے آپ علیہ السلام کو کہا، وہاں پہ آپ علیہ السلام نے مسلمانوں کو ٹھہرایا. اب دیکھیں کتنا بڑا سبق ہے. آپ علیہ السلام ایک اپنے ادنا سا جو آپ علیہ السلام کا سپاہی ہے، 313 تو صحابہ ہیں، یہ ان کا حصہ ہے، لیکن آپ علیہ السلام کے تو ایک سپاہی تھے نا، صحابی رسول ہیں. آپ علیہ السلام نے اپنے ایک سولجر کو، ایک فرد کو آپ علیہ السلام کیسے امپورٹنس دیتے تھے، اہمیت دیتے تھے. آپ علیہ السلام ریئلائز کرواتے تھے کہ یو آر امپورٹنٹ. اور ایک لیڈر کی کوالٹی ہوتی ہے، وہ یہ نہیں کہتا کہ وہ اپنی بات پہ سٹبن نہیں ہوتا کہ میں نے یہ فیصلہ کر لیا، ہاؤ ڈیئر یو ٹو اسپیک. میں نے جب فیصلہ کر لی تو تمہارے جو ہے نا وہ اس کے بعد میں اپنا ڈیسیژن چینج کرنے کا کوئی دروازہ نہیں ہے جس میں ہم لوگ دوبارہ اپنا ڈیسیژن چینج کر سکیں. ایک لیڈر کی کوالٹی یہ ہوتی ہے، جب اس کو کوئی پازیٹیو بات، مثبت بات ملتی ہے، اس کو لے لیتا ہے. آپ علیہ السلام نے جگہ تبدیل فرما لی. اس کے بعد جیسے ہی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اب آپ علیہ السلام نے یہاں پہ پڑاؤ ڈال لیا، اب اللہ کی جو غیبی مدد اور نصرت تھی اس کا آغاز ہوا. قرآن کے اندر از یریکہم اللہ، سب سے پہلی نصرت جس کا قرآن کے اندر بھی ذکر ہے، سورہ انفال کے اندر سب سے پہلی مسلمانوں کے لیے مدد کا نزول اس طرح سے ہوا کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے میدان جہاد کے اندر ہی آپ علیہ السلام نے خواب دیکھا. اور انبیاء کا خواب سچا ہوتا ہے. آپ علیہ السلام نے خواب یہ دیکھا، اذ یریکم اللہ فی منامک قلیلا، کہ اے نبی جب یاد کریں اس وقت کو جب ہم نے ان کفار کو آپ کے خواب میں قلیل تعداد کے اندر دکھایا. وَلَوْ أَرَاكَهُمْ كَثِيرًا لَفَشِلْتُمْ وَلَتَنَازَعْتُمْ فِي الْأَمْرِ وَلَكِنَّ اللَّهَ سَلَّمَ. اگر اللہ آپ کے خواب کے اندر ان کفار کا لشکر بڑا وسیع کر کے دکھاتا جس طرح سے وہ تھا، تو لَفَشِلْتُمْ، ایک اندیشہ تھا کہ صحابہ ڈگمگا جاتے ہیں، صحابہ کے مورال ڈاؤن ہو جاتا. لیکن اللہ تعالیٰ نے وَلَكِنَّ اللَّهَ سَلَّمَ، صحابہ کے دلوں کو مضبوط کر دیا، کیونکہ نبی کا جو خواب ہوتا ہے وہ سچا ہوتا ہے. تو اللہ نے پہلی مدد مسلمانوں کے لیے یہ فرمائی کہ نبی علیہ السلام کو خواب آیا. اس خواب کے اندر آپ علیہ السلام نے کفار کا جو لشکر تھا، جو در حقیقت میں تعداد میں بہت زیادہ تھا اور اسلحے سے لیس تھا، لیکن آپ علیہ السلام کو خواب میں کیا دکھایا گیا کہ جو قریش کا لشکر ہے وہ اس تعداد کے اندر قلیل ہے. یہ اللہ کی نصرت تھی تاکہ صحابہ کے جو مورال ہے، جب بندہ ویسے ہی دیکھیں، ایک ہے جسمانی جنگ اور ایک ہے ذہنی جنگ. جب انسان سائیکلوجیکلی ہار جائے نا
تو اس کے پاس جتنی مرضی اسٹرینتھ ہو وہ جیت نہیں سکتا. سائیکلوجیکلی اگر مسلمان ڈیفیٹ وہ شکستہ خورد ہو جاتے، ہار جاتے، ان کے روب دبدبے کے اندر آ جاتے، تو مسلمان چاہنے کے باوجود بھی نہ جیت سکتے. آج مسلمانوں کی نا در حقیقت میں یہی کیفیت ہے. اسباب بہت سے موجود ہیں لیکن سائیکلوجیکلی جو ہے نا غلام ہے، غلام در غلام ہے، اور ہمت نہیں کرتے ان کی کفار کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے بات کرنے کی. دیکھ لیں غزہ کے اندر مسلمانوں کے ساتھ کیا ہوا. 2 سال کی جنگ، کیا غزہ کو ملیا میٹ کر کے رکھ دیا. کیا کیا مسلمانوں نے؟ 57 مسلم ریاستیں ہیں، کیا کیا انہوں نے؟ کچھ نہیں کیا. ریالٹی کے اندر تو کچھ بھی نہیں کیا. اور ایک اتنی سی ریاست ہے اسرائیل، اس کے آگے سب نے گھٹنے ٹیک دیے. کوئی ایک مسلم ریاست بھی نہیں تھی جس کے سامنے کھڑا ہو سکتی. حالانکہ چاروں طرف سے دیکھیں مسلمان ہے، ایجپٹ ہے، جارڈن ہے، ٹرکی ہے. بس زبانی جو ہے نا وہ زبانی صرف بیان بازی. تو مسلمان نا وجہ کیا ہے؟ مسلمان سائیکلوجیکلی غلام بن چکے ہوئے ہیں ان یہود اور ہنود کے. اس وجہ سے ہمت نہیں کرتے. تو اللہ نے مسلمانوں کی نصرت اس میں یہ فرمائی کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کو خواب میں مسلمانوں کی کفار کی تعداد قلیل دکھائی گئی تاکہ صحابہ کے مورال بڑھ جائیں. سو دے کین سائیکلوجیکلی ون دا بیٹل. پہلے سائیکلوجیکلی کسی جنگ کو جیتا جاتا ہے. کسی بھی چیز کے اندر نا پہلے سائیکلوجیکلی انسان جیتتا ہے، اس کے بعد فزیکل جیتتا ہے. تو یہاں پہ مسلمانوں کو سائیکلوجیکلی اللہ تعالیٰ نے ان کی تائید کی. ان کو خواب کے اندر نبی علیہ السلام کو ان کی تعداد کم دکھائی گئی. دوسرا، مسلمانوں کے لیے اللہ کی رحمت کا نزول اس طرح سے ہوا. ابھی بھی دیکھیں جنگ فوجیں آمنے سامنے نہیں ہوئی ہیں، یہ اس سے پہلے کی ساری بات چل رہی ہے. دوسرا، اللہ نے یہ رحمت مسلمانوں کے لیے ذیشان، توجہ سے بیٹھیں، توجہ سے. دوسرا، آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے اوپر اللہ کی یہ رحمت ہوئی مسلمانوں کے لشکر کے اوپر کہ اللہ تعالیٰ نے بغیر موسم کے، بغیر مطلب ویدر فورکاسٹ جو ہے نا وہ بارش کا نزول ہوا. اس بارش نے دوہرا اثر کیا. مسلمانوں کے لیے اس بارش کی تاثیر اور تھی، اور کفار اور مشرکین کے لیے اس کی تاثیر اور تھی. مسلمان جس جگہ کے اوپر تھے، اس جگہ کے اوپر جب بارش ہوئی تو مسلمانوں کو اس سے فائدہ یہ ہوا کہ وہ جو جگہ تھی، وہ مٹی جو اوپر تھی، جو ریگستان ہوتا ہے، مٹی تھی وہ بیٹھ گئی، اور جو سوئل تھی وہ فرم ہوگی. اگر ریگستان ہو تو اس کے اندر مٹی ہو تو اس کے اندر چلنا مشکل ہوتا ہے، دشوار ہوتا ہے. جو گھوڑے یا اونٹ وغیرہ وہ بھی مشکل سے چل پاتے ہیں. اس کا ایک اپنا پریشر ہوتا ہے جو سینڈ ایگزرٹ کر رہی ہوتی ہے. تو بہرحال اس بارش کا فائدہ مسلمانوں کی جگہ کے اوپر یہ ہوا جہاں پہ مسلمانوں کا لشکر تھا. فائدہ یہ ہوا کہ وہ جو جگہ تھی وہ بالکل فلیٹ ہو گئی. وہی بارش، وہی بدر، جب یہی بارش کفار کی جگہ پہ نازل ہوئی، مشرکین کا جہاں پہ لشکر آ کے ٹھہرنا تھا اس جگہ پہ آئی، اس جگہ پہ نازل ہوئی، تو وہ جگہ دلدلی ہو گئی. دلدلی یعنی وہ ایسی دلدلی جیسے اگر زمین میں کیچڑ ہو تو چلنا کتنا دشوار ہوتا ہے. تو ان کی زمین جو تھی، اللہ کی پہلی نصرت، غیبی مدد مسلمانوں کے لیے یہ تھی کہ مسلمانوں کی جو جنگ جس کے اوپر کھڑا ہو کے انہوں نے لشکر کشی کرنی تھی، کھڑا ہونا تھا، وہ جگہ بالکل سالڈ فرم ہو گئی. اور دوسری طرف کفار کا جو میدان تھا جہاں پہ وہ موجود تھے وہ بالکل کیچڑ بن گیا اس بارش کی وجہ سے. تیسرا یہ، اور بہت سے صحابہ ایسے تھے، دیکھیں صحابہ نوجوان تھے. یہ بارش کا ایک اور فائدہ مسلمانوں کو یہ بھی ہوا کہ بہت سے صحابہ یہ چاہتے تھے، وہ مطلب وہ رات کو جو ہے نا وہ بے خوابی ہوئی بہت سے صحابہ کو، جس کی وجہ سے غسل واجب ہو گیا. تو وہ یہ بھی چاہتے تھے کہ وہ اس جنابت کی حالت کے اندر میدان جہاد میں نہ اترے. ایک دل کے اندر دیکھیں مسلمان، جو بھی مسلمان ہوتا ہے نا، جو ایمان والا، اس کی چاہت یہ ہوتی ہے کہ وہ غلاظت کے اندر وقت نہ گزارے، نجاست کے اندر وقت نہ گزارے. قرآن کے اندر آتا ہے ان اللہ یحب التوابین و یحب المتطہرین. ایمان والوں کا وصف کیا ہے؟ کہ وہ پاکیزگی کو پسند کرتے ہیں، گندگی کو پسند نہیں کرتے. اگر کبھی جنابت وغیرہ ہو تو فوراً غسل کر لیتے ہیں. تو صحابہ سفر کے اندر ہیں، پانی کا بھی اس طرح سے براہ راست کوئی اہتمام نہیں ہے. تو اس بارش کا دوسرا فائدہ مسلمانوں کے لیے یہ ہوا کہ وہ جو صحابہ ایسے تھے نوجوان جن پہ غسل واجب تھا، وہ پاک اور صاف ہو گئے، اور اس پاک اور صاف کیفیت کے اندر وہ پھر آگے میدان جہاد میں اترے. اس کے بعد تیسرا انعام، تیسری جو اللہ کی غیبی مدد
جبھی جنگ سے ایک روز قبل کی بات ہے، یہ سارے جو اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کے لیے غیبی مدد فرمائی وہ یہ تھی، اِذْ یُغَشِّیکُمُ النُّعَاسَ أَمَنَةً مِّنْهُ، کہ اللہ نے ان مسلمانوں کے اوپر ایک ایسی اس رات، یعنی کہ جنگ سے متصل جو رات تھی، اس رات مسلمانوں کو اللہ نے ایسی میٹھی نیند عطا کی جس سے وہ سب جو تھے تر و تازہ ہو گئے. سبحان اللہ. یہ اللہ کی مسلمانوں کے لیے ایک یہ نصرت تھی. علماء نے لکھا کہ نماز کے اندر اگر نیند آئے تو یہ نفاق کی علامت ہے. ان المنافقین، قرآن کہتا ہے ان المنافقین یخادعون اللہ وهو خادعهم واذا قاموا الى الصلاة قاموا کسالى. منافق کے بارے میں اللہ قرآن میں کہتے ہیں کہ جب وہ نماز میں کھڑا ہوتا ہے تو قاموا کسالى، انگرائیاں لے رہا ہوگا، بڑا جو ہے نا دل جو ہے نا کہیں اور ہوگا، نماز میں کھڑا ہوا جمائیاں لے رہا ہوگا، نیند طاری ہوگی. تو در حقیقت میں یہ اس کے ایمان کی کمی کی طرف دلالت کرتا ہے اور نفاق کی طرف دلالت کرتا ہے، کیونکہ منافقین بھی نماز اسی انداز میں پڑھتے تھے. وَإِذَا قَامُوا إِلَى الصَّلَاةِ قَامُوا كُسَالَى، سستی کرتے تھے نماز میں، سستی، دل نہیں ہوتا تھا، بس پڑھ رہے ہیں، لوگ کیا کہیں گے. کیونکہ اس سوسائٹی کے اندر تو منافق بھی نماز نہیں چھوڑتے تھے، منافق بھی مسجد کی نماز نہیں چھوڑتے تھے، کہ مسجد کی نماز چھوڑنے کا تصور ہی نہیں تھا. لیکن جب آتے تھے نماز کے لیے تو بڑی بے دلی، مردہ دل کے ساتھ، اور کوئی اس میں انٹرسٹ نہیں ہوتا تھا، کوئی خشوع خضوع نہیں ہوتا تھا. لیکن یہی نیند جب میدان جنگ میں آتی ہے تو یہ اللہ کی طرف سے رحمت ہوتی ہے. دیکھیں، جب نماز میں آئے تو شیطان کی طرف سے ہے، جب میدان جنگ میں آتی ہے تو یہ اللہ کی رحمت ہوتی ہے، جس سے دل مضبوط ہو جاتے ہیں کہ سامنے دشمن کے لشکر نظر آ رہے ہیں اور دل اتنا مطمئن ہے. ایسی رات تو نیند اڑ جانی چاہیے، جبکہ جو سامنے لشکر ہے وہ 3 گنا بڑا ہو، اسلحے سے لیس ہو، تو الٹا نیند اڑ جانی چاہیے نا. میں نے دیکھا نوجوانوں کو اگلے دن صبح پیپر ہوتا ہے، رات کو نیند نہیں آتی ہے، اس کی انزائٹی اور پریشر کی وجہ سے نا نیند اڑ جاتی ہے. ایگزام پریشر ٹالریٹ نہیں ہوتا، تو یہ جنگ کا پریشر، اس میں تو نیند اڑ جانی چاہیے تھی. لیکن اللہ نے مسلمانوں کے اوپر رحمتی کی کہ مسلمانوں کو ایسی نیند آئی، ایسی زبردست نیند آئی. قرآن کہتا ہے اِذْ یُغَشِّیکُمُ النُّعَاسَ أَمَنَةً مِّنْهُ وَيُنَزِّلُ عَلَيْکُم مِّنَ السَّمَاءِ مَاءً، اللہ نے تمہارے پہ آسمان سے پانی نازل کیا، تمہیں ایسی نیند دی جس سے تمہارا جو ہے نا وہ تم تر و تازہ ہو گئے. وَيُذْهِبَ عَنْکُم رِجْسَ الشَّیطَانِ وَلِیَرْبِطَ عَلَىٰ قُلُوبِکُم، اور تمہارے دل میں جو ہلکا سا تذبذب تھا، بہت سے صحابہ کے تذبذب تھا نا کہ ہم تو جنگ کے لیے آئے نہیں تھے، تو اللہ نے کہا تاکہ اللہ اس رجس کو جو شیطان کی طرف سے تھا اسے بھی نکال کے تمہارے دلوں سے باہر کر دیں. تو اس نیند کی وجہ سے اور مسلمانوں کے اوپر جو یہ بارش کا نزول ہوا، اس سے در حقیقت میں ان کے جسم ظاہری طور پہ بھی پاک ہو گئے اور روحانی طور پہ ان کے قلوب بھی پاک ہو گئے. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ اس رات تمام لشکر جو مسلمانوں کا تھا، 313 صحابہ، یہ سب جو تھے بے سد نیند کے اندر تھے، آرام کے اندر تھے. اور ایک شخص جو پوری رات جاگ رہا تھا وہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تھے. آپ علیہ الصلوۃ والسلام پوری رات اللہ کے حضور دعائیں کرتے رہے اور امت کے لیے مانگتے رہے. اس مارکے کے لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے حضور جو ہے نا دست بدستہ دعائیں مانگ رہے تھے. اس کے بعد اب جو میدان جہاد قائم ہوا تو جب نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اب اگلے دن رات گزر گئی، اگلے دن جب فوجوں کا آمنا سامنا ہونا تھا، تو اس موقع کے اوپر جب نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے دیکھا کہ دور اس وادی کے ایک طرف سے، اس وادی کا نام اقنقل ہے، اس وادی کی طرف سے بدر کے اندر اس وادی سے کفار کا گویا ٹھاٹھے مارتا ہوا جو لشکر ہے وہ نمودار ہو رہا ہے، اور وہ خوب جو ہے نا تکبر، اناد، کبر نظر آ رہا ہے. یہ کفار کو نا اپنے اسباب کے اوپر بڑا ناز ہوتا ہے، بڑا ان کو نا اس پہ فخر ہوتا ہے، اپنے ریسورسز کے اوپر، اپنی ٹیکنالوجی کے اوپر. آج کے دور کا جو سب سے بڑا بت ہے نا ہمارے ذہنوں کے اندر، بت صرف پتھروں کا نہیں ہوتا، بت عہدے کا بھی ہوتا ہے، بت ایجوکیشن کا بھی ہوتا ہے،
بت پیسوں کا بھی ہوتا ہے، بت ٹیکنالوجی کا بھی ہوتا ہے۔ تو اللہ نے آج کے دور کے اندر جو سب سے بڑا بت میرے نزدیک مسلمانوں کا جو اس کے اوپر ایک بہت بڑا اور کفار کا تو بہت بڑا انحصار ہے، وہ جو بت ہے وہ ٹیکنالوجی کا ہے، ٹیکنالوجی کا بت ہے بہت بڑا، جس سے ہم لوگ مرعوب ہو کر کفار سے متاثر ہو جاتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے یہ ٹیکنالوجی کا بت بھی توڑا ہے۔ یہ پاکستان انڈیا کی جنگ میں بھی ٹیکنالوجی کا بت ٹوٹا ہے۔ کہاں پہ؟ رافیل، یہ حقیقت ہے۔ رافیل اگر آپ سرچ کریں تو ون آف دا مطلب ٹاپ 3 ایئرپلینس کے اندر آتا ہے، اور کہاں پہ JF-17، کوئی مقابلہ نہیں ہے، بت۔ سو دوسرا ایک اور مثال لیں، افغانستان کے اندر امریکن ملٹری دنیا کے ٹاپ اکوپڈ بیسٹ ٹیکنالوجی اسٹیٹ آف دا آرٹ ان کے پاس ریسورسز ہیں۔ دوسرے مقابلے میں کون ہے؟ جن کے پاس جوتیاں بھی نہیں ہیں، جو کینچی چپل پہن کے جہاد لڑ رہے ہیں پشاوری چپلوں کے اندر۔ ٹیکنالوجی کا بت ٹوٹا کہ نہیں ٹوٹا؟ ٹوٹا ہے۔ جتنا نقصان حماس سے پہنچایا ہے وہ تو مقابلہ ہی نہیں، جوڑ بیٹھتے نہیں حماس کو اور اسرائیل کا۔ اسرائیل کے بارڈر کراس کر کے 1,500 جو ہے نا وہ یہودیوں کو جو جہنم واصل کیا ہے، 70 یا پتہ نہیں کتنے قیدی تھے وہ آخری دم تک ایک اتنی جدید ٹیکنالوجی، ڈرونز، اور وہ ٹنلز کے اندر پتہ نہیں کیا کیا چیزیں بھیجتے تھے، کیمراز اور وہ ایسی چیزیں بھیجتے تھے۔ تو وہ دوسری طرف سے مطلب 70 قیدی میں سے ایک قیدی بھی ناک کی لکیریں نکال دی، ایک قیدی بھی نہیں چھڑوا سکے اپنا، ایک قیدی۔ اور یہ نیتن یاہو کہتا تھا کہ ہم اپنے قیدیوں کو نا 10 دنوں کے اندر ریلیز کر لیں گے، پورا غزہ انہوں نے ملیا میٹ کر دی۔ انہوں نے نقصان جو پہنچایا ہے وہ تو عام نہتے لوگوں کو پہنچایا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے جو مسلمانوں کے ذہنوں میں یہ جو کفار کا جو ایک بہت بڑا بت تھا، جن کے اوپر بہت بڑا ان کو ناز تھا، ان کا جو اس ٹائم کا اسلحہ جدید تھا، جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس لشکر کو میدان بدر میں اترتا ہوا دیکھا، ادھر مسلمان 313 بے سر و سامانی کا حالت، ادھر کفار کا اتنا بڑا لشکر، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے حضور دعا گو تھے، اور حدیث کے اندر آتا ہے نبی علیہ الصلوۃ والسلام اس لشکر کو دیکھ کے دعا کر رہے تھے، اللہم ہذہ قریش قد اقبلت بخیلائہا وفخرہا، اے اللہ یہ قریش کا لشکر ہے جو اپنے تکبر کے اندر چور ہے، اپنے فخر کے اندر یہ چور ہے، تحادوکا وتکذبوا رسولک، اے اللہ یہ وہ لشکر ہے جس نے تجھے جھٹلایا ہے، تیرے رسول کو جھٹلایا ہے۔ اللہم، اے اللہ، فنصرک الذی وعدتنی، اے اللہ آج اس وعدے کو پورا کر دے جو تو نے میرے سے کیا ہے۔ اللہم احنہم العذاب غداتا، اے اللہ آج ان کو ذلیل اور رسوا کر کے ہلاک کر دے۔ ادھر سے لشکر اتر رہے اور ادھر سے نبی علیہ الصلوۃ والسلام دعائیں مانگ رہے ہیں۔ دعا آپ علیہ السلام کی دعا رد ہو سکتی ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا بعین ہی اللہ نے قبول فرمائی۔ اس کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے لشکر کے اندر ایک شخص کو دیکھا جو سرخ اونٹ کے اوپر سوار تھا۔ سرخ اونٹ کا مطلب ہوتا ہے جو بڑا مہنگا اور جو بڑا زبردست جنگی، بڑا مضبوط قسم کا اونٹ ہو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے اوپر ایک شخص کو سوار دیکھا جو عتبہ بن ربیعہ تھا۔ عتبہ بن ربیع مکی دور کے اندر اس کا نام بہت گزرا، عتبہ۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب عتبہ کو دیکھا اس اونٹ کے اوپر سوار، تو نبی علیہ السلام نے اس کو دیکھ کے کہا ان یکو فی احد من القوم خین فعند صاحب ھذا الجمل جمل الاحمر، اگر ان ہزاروں لوگوں میں جو ہزاروں کا لشکر ہے، اگر کسی کے پاس کوئی عقل اور سمجھ اور فہم ہے تو وہ صرف اس شخص کے پاس ہے۔ اگر ان یطیعوہ یرشدو، اگر یہ آج اس کی بات مان لیں گے، عتبہ کی، نبی علیہ السلام کیا کہہ رہے ہیں، پیشن گوئی کیا فرما رہے ہیں، آج اگر یہ مشرکین اس عتبہ کی بات مان لیں گے فیرشدو، تو یہ کامیاب ہو جائیں گے۔ اب آگے دیکھیں گے آپ علیہ السلام کی پیشن گوئی کیسے سچ ہوئی۔ اب مسلمان اور کفار کی جو فوجیں ہیں وہ آمنے سامنے ہیں،
کفار بھی آ کے خیمہ زن ہو چکے ہیں میدان بدر میں اور صفے قائم کریں. اسی دوران کو اللہ کی ایک اور مسلمانوں کے لیے گویا کہ غیبی مدد تھی کہ ان کے اپنے اندر صفوں کے اندر نہ پھوٹ پیدا ہوگی، پھوٹ اور ٹکراؤ پیدا ہوگا. کس طرح سے پیدا ہوا؟ سب سے پہلے جو ابو سفیان، آپس میں ان کا پھوٹ کیسے بڑا اور پیدا ہوا، وہ سب سے پہلے یہ کہ جو ابو سفیان جو تجارتی قافلہ لے کے جا رہا تھا یہاں سے، وہ انہوں نے پیغام پہنچا دیا واضح طور پہ کہ اب جہاد کی کوئی ضرورت نہیں ہے، کوئی جنگ کی ضرورت نہیں ہے، لہٰذا تم لوگ واپس چلے جاؤ. تو ابو سفیان اور جو ان کا ایک سرکل تھا جن کے اوپر ان کا انفلوئنس تھا، وہ لوگ جنگ سے پیچھے ہٹنا چاہ رہے تھے، کیونکہ ابو سفیان نے واضح طور پہ پیغام دے دیا تھا کہ اب جنگ کی کوئی حاجت نہیں ہے. جو قافلہ جس کی وجہ سے تم جنگ کرنے کے لیے جو ہے نا تم نکلے ہو، وہ خیریت کے ساتھ واپس مکہ پہنچ رہے، تو اب جنگ کی کوئی حاجت نہیں ہے. ایک ان کے اندر یہ پھوٹ اور درار پیدا ہوئی. دوسری پھوٹ اور درار یہ پیدا ہوئی، حضرت عمیر بن وہب، نہیں ہاں یہ جو عمیر بن وہب تھا یہ مشرکین کے لشکر میں تھا. عمیر بن وہب جو تھا جب یہ بدر کے اندر آئے تو اس ٹائم پہ طریقہ یہ ہوتا تھا کہ یہ لشکر اپنا ایک گھڑ سوار، تیز رفتار گھڑ سوار نہ بھجواتے تھے، اور وہ پورا لشکر کے ارد گرد اپنا گھوڑا گھماتا تھا اور دیکھتا تھا، جائزہ لیتا تھا دشمن کے لشکر کا کہ ان کے پاس کتنے افراد ہیں. یہ عمیر بن وہب جو تھا یہ قریش کی طرف سے یہ مسلمانوں کا جو 313 کا لشکر تھا، یہ اس کے ارد گرد اس نے پورا چکر لگایا، پورا جائزہ لیا مسلمانوں کے اسباب کا، مسلمانوں کی فورس کا. اور جب واپس آیا قریش کے سرداروں کے پاس تو کہنے لگا کہ میں نے، اور اس نے عجیب الفاظ نہ بیان کیا، اس نے کہا میں نے ایسے لوگ دیکھے ہیں جن کی آنکھوں میں خون اترا ہوا ہے، مجھے نہیں لگتا جب تک وہ تم میں سے ایک کو قتل نہیں کر دیں گے تب تک وہ یہاں سے واپس نہیں لوٹیں گے. اور ایک روایت کے اندر آیا تو وہ کہنے لگا قریش کے بڑے بڑے سرداروں کو، جو بڑے بڑے جرنیلز تھے قریش کے، وہ کہنے لگا کہ اگر تم میری بات مانو تو یہاں سے واپس لوٹ جاؤ. میں نے سانپوں کو پھنکارتے ہوئے اونٹوں کی کمر پہ دیکھا ہے، جیسا سانپ ہوتا ہے نا، ازدہا سانپ، کبھی آپ کوبرا کو نا پھنکارتے ہوئے دیکھیں ہیں، جدھر وہ سامنے اس کے ہوتا ہے نا اس کا شکار، وہ ایگزیکٹ اس سیمیٹری کے اندر نا موو ہو رہا ہوتا ہے، اس طرح سے بالکل الرٹ ہوتا ہے. تو یہ مسلمانوں کو تشبیہ دے رہا تھا عمیر بن وہب کہ جس طرح سے ایک سانپ بالکل چوکس اور بالکل حملے کے لیے تیار ہوتا ہے، مجھے یوں لگ رہا تھا مسلمانوں کو دیکھ کر، مسلمانوں کے لشکر کو دیکھ رہے کہ جیسے ان کے اونٹوں کے اوپر، حالانکہ اونٹ کتنے تھے، 70 اونٹ تھے، کوئی صحابہ کے پاس کوئی وہ جو ہے نا کوئی بہت زیادہ وہ بھی نہیں تھا، اسلحہ بھی نہیں تھا. تو یہ اس نے صحابہ کو دیکھ کے پرسیو کیا کہ جس طرح سے ان کی اونٹ کی کمر کے اوپر ایک پھنکارتا ہوا سانپ ہے جو تم پہ حملہ کرنے کے لیے تیار ہے. میری بات مانو، عقل مندی اسی بات میں ہے کہ مسلمانوں سے مدبھیر کیے بغیر اپنی جان بچا کے یہاں سے دوڑو، بھاگو. اس کے بعد آپس کی پھوٹ، آپس کی درار میں آپ کو بتا رہا ہوں. ایک شخص ان کا حکیم بن حزام، یہ بعد میں مسلمان ہو گئے. حکیم بن حزام اپنے بارے میں کہتے ہیں کہ میں بدر والے دن میں عتبہ بن ربیعہ کے پاس آیا. عتبہ بن ربیعہ یہ بڑا سردار تھا. عتبہ بن ربیعہ کے پاس آیا، میں نے عتبہ سے کہا کہ اے عتبہ، تو اپنے قبیلے کا بڑا سردار ہے، تیری بات مانی جاتی ہے، لوگ تیری اقتداء کرتے ہیں، میری بات اگر تم مانو تو جو عامر بن حضرمی کون تھا جس کو مسلمانوں نے، عبداللہ بن جہش کے لشکر نے جو ایک شخص کو قتل کیا تھا، عامر بن حضرمی اس کا نام، عمر بن حضرمی، یاد ہے کہ نہیں یاد ہے؟ عبداللہ بن جہش. اور اس کے اوپر بھی بہت جو ہے بنیاد بنا کے نا قریش نے مسلمانوں کے اوپر حملہ کیا کہ انہوں نے ہمارا بندہ قتل کر دیا عبداللہ بن جہش کے سریے میں، لہٰذا خون کا بدلہ خون سے ہوگا. تو یہ حکیم بن حزام کہنے لگا عتبہ سے کہ میں یہ مشورہ دوں گا، میری بات مانو. اللہ نے ان کے دلوں میں مسلمانوں کو خوف بٹھا دیا تھا، حالانکہ مسلمانوں کے پاس کوئی اسباب نہیں تھے ظاہری. یہ حکیم بن حزام یہ بھی بڑا سردار تھا. یہ کہنے لگا عتبہ بن ربیعہ سے کہ میری بات مانو، یہاں سے واپس چلے جاؤ. یہ جو عمر بن حضرمی ہے، اس کی دیت اے عتبہ تو اپنے ذمہ لے لے، تو اس کی دیت ادا کر دے اس کے رشتہ داروں کو.
لیکن اس ایک شخص کی دیت لینے کے لیے، جبکہ وہ جو ہمارا قافلہ ہے وہ ویسی خیریت سے مکہ پہنچ چکا ہے، اب کوئی جوڑ نہیں بنتا لڑنے کا، جنگ کا۔ دیکھیں کفار کے اندر بھی نا ہمیشہ دو طرح کے لوگ ہوتے ہیں، ایک پیس لورز ہوتے ہیں، پیس لورز، ٹھیک، امن پسند لوگ ہوتے ہیں۔ تو یہ سمجھ لیں یہ امن پسند قسم کے لوگ تھے جو امن چاہتے تھے، وہ کہتے تھے کہ جنگ سے کیا حاصل ہوگا، یہ پیس لورز سے، پیس لورز۔ تو عتبہ بن ربیع جو سردار تھا وہ بھی اس پہ قائل ہوا، کہ جنگ کی کوئی حاجت نہیں ہے، تو گواہ بن جا کہ میں اس عمر بن حضرمہ کی جو دیت ہے میں ادا کرنے کے لیے تیار ہوں، اگر اس کے رشتہ دار، اس کے گھر والے مانتے ہیں تو میں اس کی دیت دینے کے لیے تیار ہوں۔ لیکن ابو جہل کو کون سمجھائے، فرعون ہذہ امہ، جو جہالت کے اندر بڑا ہوا تھا اور ان سب کو لے ڈوبنے والا ابو جہل تھا، لیکن ابو جہل کو کون سمجھائے؟ لہٰذا اگر تو ابو جہل کو قائل کر سکتا ہے تو میں اس کے لیے بالکل تیار ہوں، ہمیں لڑنے کی کوئی ضرورت اور حاجت نہیں ہے، ہم واپس یہاں سے مکہ چلے جائیں گے۔ خیر حکیم بن حزام نے ابو جہل کو قائل کرنے کی کوشش کی، لیکن وہ اپنے ضد، اپنی طاقت کے غرور اور نشے کے اندر چور تھا، اس نے بات کو ماننے سے انکار کر دیا، اس کا ایک انفلوئنس تھا قریش کے اوپر۔ خیر اس کے بعد عتبہ بن ربیعہ خود آیا، اس نے آ کے قریش کے سرداروں کے سامنے پھر کہا کہ تم میری بات مانو۔ عتبہ بڑا سمجھدار تھا، اور یہی وہی عتبہ جس کے بعد جس کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب دیکھا تو کیا کہا تھا کہ اگر یہ آج کے دن اس کی بات مان لیں گے تو یہ بچ جائیں گے ہمارے سے۔ یہی وہی عتبہ ہے، یہ اپنے سارے جرنیلز اور اپنی قوم کے سامنے آیا، لشکر کے سامنے، اور کہنے لگا کہ محمد، تم اس چیز کو سمجھو کہ محمد ہمارے میں سے ہی ہے، قریش میں سے ہے، عرب ہے، قریش میں سے، اگر وہ کامیاب ہو جائے گا تو اس کی کامیابی تمہاری کامیابی ہے، لوگ تمہاری واہ واہ کریں گے، اگر وہ ناکام ہو جاتے ہیں تو وہ اس کو عرب کے لوگ نگل لیں گے، اور تم یہی چاہتے ہو نا کہ محمد کا وجود ختم ہو جائے، تو تمہیں اس کے اندر اپنا کردار ادا کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ اگر محمد جھوٹے ہوئے تو خود اس کو عرب نگل لیں گے، اگر یہ سچے ہوئے اور دنیا پہ غالب آ گئی تو تمہاری عزت کا ذریعہ ہے، تمہاری ہی عزت کا ذریعہ۔ دیکھیں ایک قوم کے اندر ایک اگر برائٹ آدمی ہو، ٹھیک ہے نا، ہمیں ایک وہ کیا نام ہے، اولمپکس کا کوئی میڈل جیت جائیں تو ہم لوگ پھولے نہیں سماتے ہیں، ایک ورلڈ کپ کے ابھی ہم انڈر 19 جیتے ہیں تو وہ پھولے نہیں سما رہے ہیں ہم کہ انڈیا کو ہم نے ہرا دی ہے، تو وہ 11 لوگوں کی فتح نہیں تھی، وہ پورے پاکستان کی فتح تھی۔ ایسے ہی نا کرکٹ ٹیم جیت جائے، ایک بندہ گولڈ میڈل لے کر آ جائے تو پوری قوم کی فتح ہوتی ہے نا، پوری قوم جشن مناتی ہے، فتح سمجھتی ہے، حالانکہ قوم نے کچھ بھی نہیں کیا ہوتا۔ تو وہ یہی سمجھا رہا تھا کہ محمد اگر فاتح ہو کے پورے دنیا پہ غالب آ جائے گا تو یہ ہماری فتح ہے، یہ محمد کی فتح تو ہے ہی ہے، یہ تو ہماری فتح ہے، لہٰذا تم ان کو ان کے حال پہ چھوڑ دو، ان کو فرجعوا وخلوا، اس کے الفاظ ہے فرجعوا وخلوا بین محمد و بین سائر العرب، محمد کو اور عرب کو لیٹ دم ڈیل، ان کو عرب کے حوالے کر دو، اگر وہ جھوٹا نبی ہوگا تو خود عرب اس کے اوپر غالب آ جائیں گا۔ فَإِنْ أَصَابُوا فَذَلِكَ الَّذِي أَرَدتُّمْ، اگر وہ مغلوب ہو گئے تو یہی تو تم چاہتے ہو، جس کی وجہ سے تم آج آمنے سامنے ہو محمد کے لشکر کے۔ وَإِنْ كَانَ غَيْرَ ذَلِكَ، اگر ایسا نہیں ہے تو اگر وہ کامیاب ہو جاتے ہیں تو یہ اس کی کامیابی تمہاری کامیابی ہے۔ جب عتبہ بن ربیعہ کا یہ کلام ابو جہل نے سنا، ابو جہل اٹھا اور کہنے لگا کہ عتبہ، مجھے تمہاری بات سن کر یہ لگ رہا ہے کہ تمہارے پھیپھڑے جو ہے نا، پھیپھڑے محمد کے خوف سے بھر چکے ہوئے ہیں، محمد کا خوف تمہارے اندر راسخ ہو چکا ہوا ہے، اور تم جو بات کر رہے ہو وہ سراسر جھوٹ اور غلط ہے، ہم کسی حال میں یہاں سے واپس نہیں لوٹیں گے، ہم یہاں پہ ایک ایک کو قتل کرنے کے بعد ہی یہاں سے واپس لوٹیں گے، یہاں سے واپس نہیں پلٹیں گے، اب ہم آ چکے ہیں، اب ان مسلمانوں کا قصہ تمام کرنے کے بعد ہی ہم واپس لوٹیں گے۔ اور یہ خناس ابو جہل اٹھا، اور یہ وہ جو عمر بن حضرمی تھا اس کے بھائی کے پاس گیا اور اس کو اشتعال دلایا کہ تمہارے بھائی کا جو دیت ہے، یہ عتبہ ہمیں اس سے روک رہا ہے کہ اس سے دیت نہ لی جائے، تو لہٰذا یعنی کہ اس کے گھر والوں کو آ کے ایموشنلی بلیک میل کیا۔ تو خیر یہ جو عمر بن حضرمی تھا، اس کے رشتہ دار اٹھے، اس کا بھائی خاص طور پہ اٹھا، وہ جو پورا قریش کا لشکر اور فوجی دستہ تھا ان کے سامنے آیا، اور جوش کے اندر ان کو اور اشتعال انگیز کیا، اور ان کو جو ہے نا غیرت دلائی، اور کہنے لگا واہ عمر واہ عمر واہ عمر،
اپنے بھائی کا نام لے کے نا اونچا اونچا پکارا تاکہ ان کے اندر اور جو ہے نا وہ جوش اور جو ہے نا وہ غالب آئے، بدلے کا خون کا بدلہ جو ہے نا خون جو ہے نا، اور ان کے اندر بدلے کی نا آگ بھڑکے۔ تو جب یہ پورا ایک ماحول پورے اس میں قائم ہوا تو ابن اسحاق جو بہت مشہور کتاب ہے جن کی سیرت کی، وہ یہ کہتے ہیں کہ جب یہ اس نے اپنے گھوڑے کے اوپر آ کے لشکر کے سامنے سے یہ واہ عمر اس مرد جو قتل ہو چکا تھا اس کو پکارا، تو ایک دم جو بجھی ہوئی جنگ کی چنگاریاں تھیں، کیونکہ ہر طرح سے اس کو بجھانے کی کوشش کی جا رہی تھی، کفار کے اندر ہی دراریں پڑ گئی تھی، ایک طرف ابو سفیان اور باقی تمام لوگ، تو وہ جو بجھتی ہوئی فوج کی جو ہے نا لشکر کی چنگاریاں تھیں وہ دوبارہ سے بھڑکنے لگیں، اور جو لشکر تھے ایک دم اور جوش کے اندر آ گئے اور لڑنے کے لیے مرنے کے لیے پھر تیار ہو گئے۔ لہٰذا اب جو آپشن تھی واپس جانے کی، ریٹریٹ کرنے کی، کوئی آپشن باقی نہیں رہی، وہ اپنے جگہ پہ ڈٹے رہے۔ اگر وہ اس ٹائم پہ عتبہ کی بات مان لیتے تو نبی علیہ السلام نے کیا کام فرمایا تھا، وہ کامیاب ہو جاتے، نہیں کہ کامیاب سے مراد ہے کہ وہ اپنی جان چھڑا کے یہاں سے بھاگ جاتے، لیکن وہ اس کی بات نہیں مانی۔ یہ ابو جہل، اب دیکھیں ان سب کو اشتعال انگیز کرنے والا کون تھا؟ ابو جہل۔ یہ جب سے مکہ سے نکلا تھا، مکہ سے ہی یہ مشتعل کرتا آ رہا تھا باقی تمام قبائل کو، اس کے سرداروں کو۔ امیہ بن خلف، ہم نے اس کا ایک واقعہ پہلے پڑھا تھا کہ سعد بن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو تھے، آپ کو یاد ہوگا سعد بن معاذ اوس کے جو سردار، یہ جب مکہ میں گئے اور امیہ بن خلف کے ساتھ یہ عمرہ کر رہے تھے، طواف کر رہے تھے، تو امیہ بن خلف نے انہیں جو ہے نا وہ اس امیہ بن خلف کے ہاں مہمان تھے، ان کے آپس میں پہلے ایک زمانہ جہالت کے نا تعلقات تھے۔ تو اسی طواف کے دوران ابو جہل نے ان کو تاک لیا، ان کے پاس آیا اور پوچھا کہ تم لوگ کون ہو، تو کون ہے؟ سعد بن معاذ کی طرف مخاطب کر کے پوچھنے لگے، تو امیہ کہنے لگا کہ یہ مدینہ کے بہت بڑے سردار سعد بن معاذ ہیں۔ تو اس موقع پہ آپ کو میں نے بتایا تھا کہ اس نے کس طرح سے تھریٹ کیا سعد بن معاذ کو اور مدینہ کے لوگوں کو، آپ کو یاد ہوگا۔ یہ کہنے لگا کہ تم نے ہمارے دشمن یعنی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اور مسلمانوں کو پناہ دی ہے، لہٰذا تم لوگوں کا ہم بیت اللہ میں داخلہ بند کر دیں گے اور تمہارے پر عنقریب حملہ آور ہوں گے۔ آگے جو سعد بن معاذ نے کہا کہ تم ہمارے یہاں بیت اللہ میں داخلہ بند کرو گے تو ہم تمہاری تجارت روک دیں گے، جو تم یہاں سے قافلے لے کے شام کی طرف جاتے ہو۔ یہاں پہ آپ کو یاد ہوگا کہ ان کے آپس میں تھریٹس ایکسچینج ہوئے۔ اس موقع پہ سعد بن معاذ، اسی روایت کے اندر آتا ہے، سعد بن معاذ نے کہا کہ اے امیہ، میں نے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے سنا ہے کہ مسلمان تجھے قتل کریں گے۔ امیہ بن خلف جو بڑا سردار تھا، امیہ بن خلف، تو امیہ بن خلف حالانکہ نبی علیہ السلام پہ ایمان نہیں لایا اور آپ علیہ السلام کی تکذیب کرتا تھا، روایات کے اندر آتا ہے کہ جس ٹائم پہ سعد بن معاذ نے یہ بتایا کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان اطہر سے یہ نکلا ہے کہ مسلمان تیرا قتل کریں گے، یہ اتنا خوف کے اندر مبتلا ہو گیا، اس کے دل میں یقین ہو گیا کہ اگر محمد رسول اللہ کی زبان سے بات نکلی ہے اور آپ علیہ السلام صادق اور امین ہے تو یہ بات ہو کر رہے گی۔ اس سے اپنی بیوی کو بتایا، اس کی بیوی بھی جو ہے نا وہ خوف کے اندر مبتلا ہو گئی۔ اب یہ جب مکہ سے قافلہ نکل رہا تھا، لشکر نکل رہا تھا مدینہ کی طرف، تو یہ امیہ بن خلف جا نہیں رہا تھا۔ امیہ بن خلف، تو اس ابو جہل نے کیا کیا، اس کو مشتعل کرنے کے لیے ایک شخص بھیجا خوشبو دے کر اود کی خوشبو، اور اود کو نا جلاتے ہیں آج بھی، اگر آپ عرب میں جائیں تو وہ اود ایک ڈیوائس ملتی ہے، اس کے اوپر نا وہ خوشبو رکھتے ہیں، وہ پورا نا وہ کیا کہتے ہیں ہوا کے اندر وہ پھیلتی ہے اس کا دھواں۔ تو یہ اود دے کر نا امیہ بن خلف کو بھجوائی اور کہا کہ تو عورت ہے، یہ خوشبو لگا کے نا پہ بیٹھ جا، جیسا ہمارے یہاں کہا جاتا ہے کہ چوڑیاں پہن کے نا گھر بیٹھ جا۔ اس کو مشتعل کیا، اس کو جو ہے نا وہ للکارا، تو یہ امیہ بن خلف بھی جانے کے لیے تیار ہو گیا، حالانکہ اس کے دل میں خوف تھا کہ محمد رسول اللہ کی زبان سے نکلا ہوا کہ مسلمان مجھے قتل کریں گے، جانے کے لیے تیار نہیں تھا۔ یہ بھی نکلا ابو جہل کے کہنے پہ، اور روایات میں یہاں تک آتا ہے کہ یہ کچھ جب بھی کفار کا جو لشکر تھا پڑاؤ ڈالتا تو یہ وہاں پہ اپنا اونٹ باندھتا اور ارادہ کرتا کہ میں یہاں سے واپس چلا جاؤں گا، لیکن وہاں پہ پھر اس کو ابو جہل بھڑکاتا اور یہ ساتھ کرتے 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 بدر تک پہنچ گیا۔ اس کا بھی مقدر لکھا ہوا تھا، نبی علیہ السلام کی زبان سے نکلا تھا کہ یہ بھی آج جہنم واصل ہوگا، تو یہ جہنم واصل یہاں پہ ہوا۔ تو خیر ابو جہل اس طرح سے پورے لشکر کو بار بار مشتعل کر رہا تھا۔ اب دیکھیں ان پورے واقعات جو ان کی آپس کی پھوٹ تھی، اس میں ایک بات سمجھ آتی ہے
کہ کفار کے اندر بھی ایسے لوگ ہو سکتے ہیں جن کے اندر کوئی عقل، فہم، دانائی ہو، پیس میکرز ہوں، جو امن کا جو ہے نا وہ امن کے سچے دائی ہوں، پیس لورز ہوں. لیکن کفار کے اندر جو دوسری کیٹیگری کے لوگ ہیں، جو ابو جہل کے مائنڈ سیٹ کے لوگ ہیں، ایک عتبہ بن ربیعہ کے مائنڈ سیٹ کے لوگ جو پیس لورز ہیں، اور دوسری طرف ابو جہل کی مینٹیلٹی کے لوگ، جو ایک تھا لیکن ایک نے سب کو جنگ کے اوپر مجبور کر دیا. ایک تھا، اس نے سب کو مجبور کر دیا جنگ کے اوپر اور سب کو لے ڈوبا. تو ایسے لوگ غالب آ جاتے ہیں. جس طرح سے یہاں پہ ابو جہل ان سب کے اوپر غالب آ گیا، اسی طرح سے ایسے لوگ جو امن پسند ہوتے ہیں، وہ بے شک تعداد میں زیادہ بھی ہوں، لیکن وہ ایسے جو فتنہ فساد پرور قسم کے نیتن یاہو ٹائپ لوگ ہوتے ہیں، وہ غالب آ جاتے ہیں. اسرائیل کے اندر کتنی مخالفت ہے نیتن یاہو کی، کتنے پروٹیسٹ ہوئے اس کے اگینسٹ. یہ ابو جہل مینٹلٹی کا آدمی ہے. اس کا بھی انشاءاللہ انجام وہی ہوگا. تو یہ لوگ غالب آ جاتے ہیں. تو دیکھیں، اب آپ سمرائز کریں. ابو سفیان نے مخالفت کی، ٹھیک ہے. اس سے پہلے ایک بنو زہرا کا قبیلہ تھا، وہ چھوڑ کے واپس چلا گیا تھا رستے کے اندر ہی. عتبہ نے کوشش کی سمجھانے کی، حکیم بن حزام نے کوشش کی، لیکن کچھ بھی خاطر خواہ حاصل نہ ہوا. اس پورے الیکشن کے اندر کون جیتا؟ ابو جہل یہ الیکشن جیتا. لہٰذا یہ سب جو تھے مسلمانوں کے آمنے سامنے ہوئے. اچھا، میں نے آپ کو بتایا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی خواب دیکھا، اس کے اندر ان کی جو تعداد جو زیادہ تھی وہ کم دکھائی گئی. اسی طرح سے مشرکین کے جو بڑے بڑے سردار جرنیل تھے، انہوں نے بھی خواب دیکھا. اس خواب کے اندر انہوں نے مسلمانوں کی تعداد کو بھی کم دیکھا. مسلمانوں نے کفار کی تعداد کو کم دیکھا، اصل میں زیادہ تھی. اور جو مشرکین تھے، انہوں نے مسلمانوں کو بھی خواب میں ان کی تعداد کو کم دیکھا. اس کا فائدہ کیا ہوا کہ وہ اور جڑی ہو گئے. انہوں نے کہا ہمیں تو بشارت ہے. وہ بہت سی چیزوں کا نیک شگن لے لیتے تھے. انہوں نے کہا ہمیں تو بشارت ہے، مسلمان تو بالکل کمزور ہیں، ان کا تو لشکری بڑا کمزور ہے، ان کے پاس تو کوئی اسلحہ اور کوئی اسٹرینتھ نہیں ہے. تو اس خواب کا فائدہ یہ ہوا کہ یہ اور زیادہ نا تکبر کے اندر بڑھ گئے، اور زیادہ جو ہے نا وہ جنگ کے لیے اور زیادہ تیار ہو گئے، اور زیادہ اوور کانفیڈنٹ ہو گئے، اور زیادہ کیئرلیس ہو گئے، جس کی وجہ سے انہیں شکست ہوئی. اور مسلمانوں کے لیے یہ جو تھا نا، ان کے مورال کو ہائی کرنے کا ذریعہ تھا. یہ بات ہو چکی. آگے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جنگ کی تیاری. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس میدان جنگ، اب دیکھیں دونوں لشکر، حزب اللہ اور حزب الشیطان، ایک طرف مسلمانوں کا لشکر اور دوسرے طرف کفار کا لشکر، یہ آمنے سامنے ہے. اس موقع کے اوپر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا جنگی حکمت عملی اڈاپٹ کی، جو وار اسٹریٹجی تھی. ایک میں نے آپ کو بتایا کہ نبی علیہ السلام کی وار اسٹریٹجی تھی جو سرایات کے لیے تھی. جب سرایات وغیرہ ہوئے اس ٹائم پہ آپ علیہ السلام قافلے روک رہے تھے. ایک وار اسٹریٹجی اس ٹائم پہ تھی. یہاں پہ جب کفار اور مسلمان آمنے سامنے، اس ٹائم پہ وار اسٹریٹجی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا اڈاپٹ کی، اس کو ذرا غور سے ملاحظہ کیجیے. سب سے پہلے حضرت سعد بن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نبی علیہ السلام کے لیے کوئی مشورہ دیا کہ اللہ کے نبی، ہم آپ کے لیے ایک خیمہ تیار کرتے ہیں جہاں پہ آپ مقیم ہوں گے، اور آپ کے لیے ایک سواری کا بھی انتظام کرتے ہیں. اللہ نہ کرے اگر مسلمانوں کو جو ہے نا کسی طرح سے شکست ہوتی ہے تو آپ واپس مدینہ پلٹ کے فوراً جا سکیں گے. اور یہ جو نبی علیہ السلام کے لیے خاص ایک خیمہ تیار کیا، یہ در حقیقت میں کنٹرول اینڈ کمانڈ سینٹر تھا، جہاں پہ نبی علیہ السلام موجود تھے پوری. اور اس روایات کے اندر آتا ہے یہ جو بدر کے اندر اونچائی کی جگہ تھی، جہاں سے پورا جو ہے نا وہ بدر کا میدان کے اوپر ایک پورا جو ہے نا نظر ٹھہرتی تھی. نبی علیہ السلام کا خیمہ اس جگہ کے اوپر قائم کیا گیا، اور یہاں سے ہی نبی علیہ السلام تمام فیصلے فرما رہے تھے. یہ کمانڈ اینڈ کنٹرول سینٹر، یعنی کہ یہ بدر کا ہیڈ کوارٹر تھا، جہاں سے سارے جنگی فیصلے ہو رہے تھے. جنگی فیصلے نا اگلے مورچوں پہ نہیں ہوتے. آج بھی اگر آپ دیکھیں، جو فرسٹ لائن آف ڈیفنس ہوتی ہے، جو بارڈرز پہ شیئر ہو رہی ہوتی ہے، جو اگلے درجے کے جو سپاہی ہوتے ہیں وہ نہیں فیصلہ کر رہے ہوتے ہیں. فیصلہ پیچھے کنٹرول اینڈ کمانڈ سینٹر سے ہو رہا ہوتا ہے. ہدایات وہاں سے آ رہی ہوتی ہیں، اس کی ایگزیکیوشن اگلے جو مورچے کے اوپر ہوتے ہیں،
آفیسرز وہ اس کی ایگزیکیوشن کروا رہے تھے. تو یہ جو ایک خیمہ تھا جو آپ علیہ السلام کے لیے تیار کیا گیا، یہ در حقیقت میں مسلمانوں کا کمانڈ اینڈ کنٹرول سینٹر تھا. دوسرا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کنٹینیوسلی وہاں سے پورے جنگ کے احوال کو مانیٹر کر رہے تھے. آپ علیہ السلام بنفس نفیس پورے جنگ کے احوال کو مانیٹر کر رہے تھے. صحابہ سے مشاورت اسی جگہ کے اوپر، اسی خیمے کے اندر آپ جو ہے نا مشاورت بھی مسلمان صحابہ کے ساتھ آپ علیہ السلام فرما رہے تھے. دوسرا وار اسٹریٹجی، حملہ کیسے کرنا ہے. قریش اور عرب کے اندر یہ رواج یہ تھا کہ جب وہ جنگ کرتے تھے تو اس کی ایک وار اسٹریٹجی کا نام تھا القر والفر. عرب کے اندر یہ اسٹریٹجی معروف تھی. یہ اسٹریٹجی میں کیا ہوتا تھا کہ وہ حملہ کرتے تھے ایک دم، اور اس کے بعد ایک دم وڈرا کرتے تھے، پھر حملہ کرتے تھے، پھر ایک دم وڈرا کرتے تھے، اور پھر جو ہے نا وہ کسی اور جانب سے آگے حملہ کرتے تھے، پھر وڈرا کرتے تھے. اس طرح سے وہ دشمن کے اوپر غالب آتے تھے. تو اس کو کہتے تھے، اس وار اسٹریٹجی کو کہتے تھے الکر والفر، اٹیک اینڈ وڈرا، اٹیک اینڈ وڈرا. اس طرح سے وہ جنگ لڑا کرتے تھے. آپ علیہ السلام نے اس روایتی جنگی اسٹریٹجی کو اڈاپٹ نہیں کیا. آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جس اسٹریٹجی کو اڈاپٹ کیا وہ یہ تھی، ان اللہ یحب الذین یقاتلون فی سبیلہ صفا کأنہم بنیان مرصوص. بنیان مرصوص تو بہت فیملی پاپولر ہو چکا ہوا ہے. ان اللہ یحب الذین یقاتلون فی سبیلہ صفا، اللہ محبت کرتا ہے ان مجاہدین سے جو اللہ کے راستے میں جنگ کرتے ہیں صف بصف باندھے ہوئے. کأنہم بنیان مرصوص، گویا کہ وہ ایک سیسا پلائی ہوئی دیوار ہوں، اس طرح سے. تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ جو روایتی وار اسٹریٹجی تھی اس کو اڈاپٹ نہیں کیا جو عرب کے اندر رائج تھی. آپ علیہ السلام نے باقی غزوات میں بھی ایسی ہی ہے. آپ علیہ السلام نے روایت سے ہٹ کے اسٹریٹجی اڈاپٹ کی جو لوگوں کے ذہنوں کے اندر، دشمن کے ذہن میں نہیں ہوتی تھی. آپ علیہ السلام وہ وار اسٹریٹجی اڈاپٹ کرتے تھے. آپ دیکھیں غزوہ اس میں احزاب میں خندق کھودی گئی، جو آج سے پہلے کبھی نہیں سنا تھا کسی نے کہ عرب کے اندر خندق بھی کھودی جاتی ہے سلمان فارسی کے مشورے کے اوپر. تو یہاں پہ روایتی طریقہ کار سے ہٹ کے نبی علیہ السلام نے صفیں قائم کی، صحابہ کی صفیں. اور میں آپ کو بتا چکا، پہلی صف کے اندر جو تھے وہ مصعب بن عمیر تھے، جو نیزہ، جن کے ہاتھ میں نیزہ تھا صحابہ کے، وہ ان کی قیادت کر رہے تھے. اس کے بعد تیر انداز تھے، تیر انداز کے دستے سے یہ پیچھے سے تیر پھینکتے تھے اور یہ آگے سے نیزوں سے حملہ کرتے تھے. تو اور ایک جگہ جم کر یہ حملہ کرتے تھے کفار کے اوپر. تو ایک روایتی اسٹریٹجی کے مطابق جنگ نہیں لڑی گئی. اور یہ اس ٹائم کے اوپر جو رومن امپائر تھا اور جو پرشین امپائر تھا ان کے بارے میں بھی یہی آتا ہے کہ رومنز اور جو پرشینز تھے وہ بھی اسی طرح سے جنگیں لڑا کرتے تھے، صف بصف باندھے ہوئے. اچھا، اس کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تیسرا جو آپ علیہ السلام کی وار اسٹریٹجی تھی وہ آپٹیمل یوٹیلائزیشن آف ریسورسز تھا. کیا ابھی آئے گا کہ نا، ابھی آئے گا، ابھی میں اس کی ویژولائزیشن دکھاؤں گا. ابھی آئی گیا کہ نا، ابھی صرف میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وار، ابھی جنگ نہیں شروع ہوئی، ٹھیک ہے، ابھی جنگ شروع نہیں، یہ وار اسٹریٹجی اور پلاننگ تھی آپ علیہ السلام کی جنگ سے پہلے. تیسرے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تمام صحابہ رضوان اللہ اجمعین کو، تمام مجاہدین کو یہ نصیحت کی آپٹیمل یوٹیلائزیشن آف ریسورسز، کہ جب دشمن تمہاری رینج کے اندر آئے، رینج کے اندر، اس ٹائم پہ اٹیک کرنا ہے. تیر تب پھینکنا ہے جب دشمن تمہاری رینج میں آئے. یہ نہیں کہ اندھا دھند جو ہے نا فائرنگ کرنا شروع کر دیں اور اس سے جو ہے نا وہ ریسورسز کا ضیاع ہو. مسلمانوں کے پاس تو ریسورسز ویسے ہی کم تھے، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا ہدایات دیں، جو تیر انداز تھے، جو در حقیقت میں دوسری لیئر کے اندر تھے، پچھلے دستے کے اندر تھے، انہیں یہ ہدایت کی جب دشمن بالکل تمہارے نشانے کی رینج کے اندر آ جائے اس ٹائم پہ اس کے اوپر اٹیک کرنا ہے. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی ساتھ نصیحت فرمائی، یہ احادیث کے اندر آتا ہے سارا، کہ تلوار اس وقت استعمال کرنی ہے. تلوار پہلے یوٹیلائزیشن تھی نیزوں کی شروع میں، دوسرے نمبر پہ تیر تھے، تیسرے نمبر پہ تلواریں. آپ علیہ السلام نے ہدایت کی تلواریں تب نکالنی ہے کہ جب بالکل دشمن سے تمہارا 1-on-1 مقابلہ سٹارٹ ہو جائے. کیونکہ شروع کے اندر 1-on-1 مقابلہ نہیں ہوتا، شروع کے اندر وہ جو ہے نا دور سے حملے ہوتے ہیں. جب تم دیکھو کہ دشمن تمہارے بالکل سروں پہ آ چکا ہے، اس ٹائم پہ اپنی تلواروں سے حملہ کرنا ہے.
اپنے ریسورسز بچا کے رکھنے ہیں. پہلے تیروں سے, پھر تلواریں نکالنی, پہلے تیر یوز کرنے پھر تلواریں. صحابہ نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی انہی ہدایات کے اوپر عمل کیا. اس کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو نیچرل ریسورسز تھے اسے بھی یوز کیا. کس طرح سے اس کو یوز کیا؟ ایک میں آپ کو بتا چکا کہ جو بدر کا چشمہ تھا, نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اس کے اوپر قبضہ کیا تاکہ وہ ان لوگوں کو وہاں سے پانی نہ مل سکے. دوسرا, نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو صحابہ کی صفیں قائم کی وہ اپوزٹ ٹو دا ڈائریکشن آف سن تھی. یعنی اگر سورج پیچھے کی جانب ہے تو صحابہ کے چہرے بالکل اس سے اپوزٹ تھے تاکہ آنکھوں کے اندر سورج کی تپش نہ آئے. اور جبکہ مشرکین جو تھے ان کی آنکھوں میں سورج کی بالکل روشنی اور وہ تپش ان کی آنکھوں میں پڑ رہی تھی. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے, روایات کے اندر رہتا ہے, آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس بدر کے روز صبح پہلے ٹائم, آپ مطلب صبح کے وقت فجر کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہاں پہ صفیں قائم فرما دی اور اس ڈائریکشن کے اندر قائم کی کہ جو سورج تھا مسلمانوں کی اپوزٹ ڈائریکشن میں تھا اور کفار کی وہ آنکھوں میں پڑ رہا تھا. یہ نیچرل ریسورسز کو نبی علیہ السلام نے اس انداز میں یوٹیلائز کیا. اس کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صحابہ کی صفیں سیدھی کی, بالکل صفیں کو سیدھا کیا. کس طرح سے؟ اسی صفوں کو سیدھا کرنے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب صحابہ کی صفیں باندھی, صفیں سیدھی کی. پانچویں چیز نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کیا فرمائی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم صفیں جب قائم فرماتے تھے بڑی اہتمام کے ساتھ, نماز کی صف بھی اور میدان جنگ کے اندر بھی جو صفیں قائم فرماتے تھے آپ علیہ السلام خود قائم فرماتے تھے. اتنی اہمیت ہے ان صفوں کی. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود, آپ علیہ السلام کے ہاتھ میں تیر تھا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کو جو ہے نا اس تیر کے ذریعے سے ان کی صفیں سیدھی فرما رہے تھے. ڈسپلن بے ڈھنگے انداز میں نا دشمن کے سامنے نہیں کھڑے ہوں. مسلمان صف بصف اور سیدھی صف باندھے ہوئے, یہ ڈسپلن کا مظاہرہ ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم اسی موقع کے اوپر صفیں قائم فرما رہے تھے. ایک صحابی, ان کا نام سواد بن غزیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ, یہ بھی صف کے اندر موجود تھے. تو آپ یہ صف سے تھوڑا سا ہلے ہوئے تھے, باہر تھے. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں تیر سے اشارہ کرتے ہوئے پیچھے دھکیلا کہ استودعوا یا سواد, اپنی صف کو سیدھا کرو. سواد رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی علیہ السلام سے کہنے لگے کہ اللہ کے نبی, آپ نے مجھے مارا ہے, سامنے دشمن ہے. اور آپ علیہ السلام سے کہنے لگے اللہ کے نبی, آپ نے مجھے مارا ہے, مجھے سے تکلیف ہوئی ہے, لہٰذا میں اس کا بدلہ لینا چاہتا ہوں آپ سے. سواد صحابی رسول, بدری صحابہ, نبی علیہ السلام صفیں سیدھی فرما رہے ہیں اور سامنے دشمن ہے, اور سواد رضی اللہ تعالیٰ نبی علیہ السلام سے کہہ رہے ہیں کہ میں آپ سے, جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بدلہ لینا چاہتا ہوں. آپ علیہ السلام کی عاجزی اور ہمبلنس دیکھیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے پیٹ سے کپڑا اٹھایا اور کہا سواد اپنے نبی سے بدلہ لو, سواد اپنے نبی سے بدلہ لو. اس درجے کی عاجزی نبی علیہ السلام کے اندر. سواد رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنا جو ہاتھ میں اسلحہ تھا اسے سائڈ پہ رکھا اور اپنے جسم سے بھی, پیٹ سے کپڑا ہٹایا اور جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے بغل گیر ہو گئے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ ما حملک علی ھذا یا سواد. آپ علیہ السلام سے بدلہ لینے کی جگہ آپ علیہ السلام سے چمٹ گئے اور نبی علیہ السلام کہنے لگے ما حملک علی ھذا یا سواد, تجھے یہ کام کرنے پہ کس چیز نے مجبور کیا؟ سامنے دشمن ہے, دشمن آمنے سامنے ہے اور تم میرے ساتھ چمٹ رہے ہو. تو حضرت سواد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہنے لگے کہ اللہ کے نبی, مجھے نہیں پتا میں اس جنگ میں اس کا کیا نتیجہ نکلے گا, پتہ نہیں ہم زندہ رہیں یا نہ رہیں. میں یہ چاہتا ہوں کہ میرے جسم پہ جو آخری چیز مس کرے وہ آپ کا جسم اطہر ہو, لہٰذا میں اس برکت کو حاصل کرنے کے لیے میں نے یہ ہیلہ اڈاپٹ کیا. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے لیے دعا, خیر کی دعا فرمائی. حضرت سعاد رضی اللہ تعالیٰ عنہ, یہ صحابہ کی محبت تھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے کہ آخری چیز جو ہمارے موت سے پہلے جو آخری چیز میرے جسم پہ مس ہو وہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا پاکیزہ جس میں اطہر ہو. تو یہ سواد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا واقعہ. نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے نا صفیں سیدھی فرمائی. چھٹے نمبر پہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کے مورال کو ہائی کیا. یہ بڑا امپورٹنٹ ہوتا ہے
کوئی بھی دنیا کے اندر کام کر رہے ہیں، ایک لیڈر کے لیے بڑی امپورٹنٹ چیز ہے کہ اپنے سٹاف کا نا مورال ہائی رکھے. مورال اگر ہر وقت ایک ڈسکریجنگ ایٹیچیوڈ ہونا آپ کے سینئر کا، تو لوگوں کی پرسنالٹی نا وہ خراب ہو جاتی ہے، لوگ آپ سے بدظن ہو جاتے ہیں. آپ علیہ السلام کو یہ قرآن کی در حکم دیا گیا، یا ایھا النبی حرض المؤمنین علی القتال، آپ ایمان والوں کو قتال کے اوپر ابھاریے. حرض المؤمنین علی القتال. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کو ترغیب دے رہے تھے جہاد کی، ترغیب دے رہے تھے. روایات کے اندر آتا ہے آپ علیہ السلام کس طرح سے ترغیب دے رہے تھے جب بالکل حملے کا وقت قریب آیا. آپ نے دیکھا ہوگا آج جب اٹیک ہوتا ہے نا، حملہ ہوتا ہے، تو پیچھے ایک آرمی آفیسر ہوتا ہے جو کہتا ہے اٹیک، اس کے بعد وہ حملہ ہوتا ہے. پاکستان نے جب حملہ کیا تو صبح فجر کے وقت بعد میں نیوز آئیں، آرمی چیف صاحب نے صبح کے ٹائم پہ دعا کی، دعا کرنے کے بعد نماز پڑھی، نماز کے بعد دعا کی، اور اس کے بعد اٹیک کے آرڈرز جاری کیے. اس کے بعد پاکستان سے یہاں پہ میزائل وغیرہ داغے گئے انڈیا کی طرف. تو یہ اٹیک کا ورڈ یوز کیا جاتا ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو، آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے نا صحابہ کے صفوں کے سامنے تشریف لائے. روایات کے اندر آتا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دشمن کی طرف دیکھ کے کہا الی الجنہ ارضها السماوات والارض، لپکو اس جنت کی طرف جس کی جو چوڑائی ہے زمین اور آسمان کی چوڑائی سے بڑھ کے ہے. یعنی جب حکم دینا تھا جہاد کا تو نبی علیہ السلام نے کیا ارشاد فرمایا، الی الجنہ، دوڑو جنت کی طرف، ارضها السماوات والارض، جس کی جو چوڑائی ہے زمین آسمان سے بڑھ کر ہے. تو ایک صحابی تعجب میں نبی علیہ السلام سے کہنے لگے کہ عمیر بن حمام نام تھا ان کا، یہ کہنے لگے کہ کیا اللہ کے نبی جنت کی جو چوڑائی ہے وہ اس زمین اس آسمان سے بھی زیادہ ہے، اس آسمان کی چوڑائی سے بھی زیادہ ہے؟ نبی علیہ السلام نے کہا نعم، ہاں، جنت کی چوڑائی اس آسمان سے بھی زیادہ ہے. تو صحابی کہنے لگے بخن 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 بخن، اچھا، تعجب کے ساتھ، اچھا جنت اتنی بڑی ہوگی کہ اس کی جو چوڑائی ہے وہ اس آسمان سے بھی بڑی ہوگی. تو یہ ان کے بارے میں آتا ہے. تو یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ ما یحملک علی قولک بخن بخن، تو نے بخن بخن کیوں کہا؟ تو وہ کہنے لگے قال لا واللہ یا رسول اللہ الا رجاءۃ ان اکون من اہلھا، میں یہ چاہتا ہوں کہ میرا شمار بھی ان جنتیوں کے اندر ہو جو اس جنت کے وارث ہوں، جس جنت کی چوڑائی جس کی جو چوڑائی ہے وہ آسمان کی چوڑائی سے بھی زیادہ ہوگی. تو یہ میدان کارساز میں کودے اور ان کے ہاتھ میں نا ایک پیالہ تھا، ایک ٹوکرا تھا، یہ کھجوریں کھا رہے تھے، کھجور. تو انہوں نے اس کھجور کے ٹوکرے کی طرف مخاطب ہو کے کہا کہ اے عمیر، تیری عمر تو بہت طویل ہوگی اگر ان کھجوروں کے ختم ہونے سے پہلے تو جام شہادت انہیں نوش نہ کیا. یہ میری بہت لمبی عمر ہوگی کہ اگر مجھے یہ مہلت مل جائے کہ میں کھجوریں مکمل کھا سکوں. تو یہ روایات کے اندر آتا ہے یہ دشمن کے لشکر کے اندر کودے، انہوں نے کفار پہ حملہ کیا، قتل کیا انہیں، قاتلا فقتل، اور ان کو مارتے مارتے جام شہادت نوش کیے. یہ عمیر بن حمام رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے. اس کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صحابہ کے مورال کو کس طرح سے بلند کر رہے تھے. آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اسی رات، روایات کے اندر آتا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کے ساتھ رات کو نکلے بدر کی رات میں. آپ علیہ الصلوۃ والسلام صحابہ کو ایک ایک مقام پہ، خاص مقام پہ لے کے جاتے اور کہتے یہ ھذا مسرع فلان ابن فلان غدن انشاءاللہ، یہ فلاں قریشی سردار کے مقتل کی جگہ ہے. آپ علیہ السلام نے رات کو ہی پیشن گوئی وحی کے ذریعے سے بیان کر دیا کہ یہاں پہ یہ سردار مرے گا، ھذا مسرع فلان، یہاں پہ یہ سردار مرے گا، یہاں پہ ابو جہل مرے گا، یہاں پہ امیہ بن خلف، یہاں پہ یہ. آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے صحابہ کو رات کو ہی یہ چیز بتا دی کہ یہ وہ مقام ہے جہاں پہ فلاں صحابی فلاں جو ہے نا یہ مشرک جو ہے نا سردار مرے گا. اور جو راوی ہیں وہ کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو پوائنٹ بتایا تھا انچ بائی انچ ہم نے دیکھا کہ وہ شخص، وہ سردار اسی مقام پہ جہنم واصل ہوا، اسی عین مقام کے اوپر جہنم واصل ہوا.
اس کے بعد جب بالکل فوجیں آمنے سامنے ہو چکی اور ٹکرا چکی، جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے خیمے میں تشریف لائے اور دعاؤں کے اندر اس آہوزاری کے ساتھ اللہ کے حضور دعائیں کرنے لگے۔ حدیث کے اندر آتا ہے اللہم انحر لی ما وعدتنی، اس بے قراری کے ساتھ نبی علیہ الصلوۃ والسلام دعائیں کر رہے تھے، اے اللہ اللہم انحر لی ما وعدتنی، اے اللہ جو تو نے میرے سے وعدہ کیا اسے پورا کر دیجئے، ما وعدتنی اللہم ان تہلک ہذہ العصابۃ، اے اللہ یہ چند مٹھی بھر لوگ ہیں 313، اگر آج کے دن یہ مغلوب آ گئے تو اے اللہ تیری اس دنیا پر عبادت کرنے والا کوئی نہیں بچے گا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ایموشنز دیکھیں، یہ آپ علیہ السلام کے 15 سال کی محنت تھی، آپ علیہ السلام کی 15 سال کی محنت، یہ مٹھی بھر صحابہ تھے۔ نبی علیہ السلام دعائیں اللہ سے مانگ رہے ہیں، گریہ زاری کر رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں اللہ اگر آج یہ مارے گئے، اگر آج یہ شہید ہو گئے تو تیرا اس دنیا پہ نام لینے والا کوئی باقی نہیں رہے گا۔ یہ نبی علیہ السلام کا انداز دعا تھا، آپ اللہ رب العزت سے دعائیں مانگ رہے تھے۔ حضرت ابو بکر جو آپ علیہ السلام کے ساتھ پہرے کے اوپر موجود تھے، آپ علیہ السلام کی حفاظت فرما رہے تھے، اور انصار کے 6 سے 7 صحابہ بھی نبی علیہ السلام کے اس خیمے کی حفاظت فرما رہے تھے۔ حضرت ابو بکر صدیق نبی علیہ السلام اتنا آہوزاری کر رہے تھے کہ آپ علیہ السلام کے شانے سے بار بار چادر نیچے اتر رہی تھی، آپ علیہ السلام اتنے زیادہ دعا کے اندر مشغول تھے، فوجیں آمنے سامنے ہو چکی ہیں اور آپ علیہ السلام کی دعائیں بڑھتی جا رہی ہیں، آپ علیہ السلام کی گریہ زاری اللہ کے حضور بڑھتی جا رہی ہے۔ حضرت ابو بکر صدیق نبی علیہ السلام کی کیفیت دیکھ رہے تھے، بار بار چادر اٹھا کے آپ علیہ السلام کے کندھے پہ رکھ رہے ہیں، اور حتیٰ کہ تھک گئے ابو بکر صدیق، کہنے لگے یا اللہ کے نبی بس کر دیجئے، بس کر دیجئے، اللہ آپ کی دعاؤں کو قبول ضرور کریں گے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی دعاؤں سے فارغ ہوئے اور پھر خیمے سے آپ علیہ السلام تر و تازہ حالت میں نکلے، اور آپ علیہ السلام کی زبان کے اوپر یہ جملہ جاری تھا سیہزم الامر سیہزم الجمع ویولون الدبر، قرآن کی آیت ہے سورہ محمد کی، سیہزم الجمع ویولون الدبر، کہ ان قریب یہ لشکر ٹوٹے گا اور پیٹ پھیر کے بھاگے گا۔ اللہ کی طرف سے بشارت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دے دی گئی، اور اس بشارت کے اندر جو ہے نا فرشتوں کا نزول اور باقی تمام چیزیں انشاءاللہ اگلے سیشن کے اندر ہم لوگ کور کریں گے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔